تو ایک طرف جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت جاری ہے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجامن نیتن کا ایرانی تیل پر دباؤ بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ سن کر چونک گئے ہوں گے آپ۔ ایک طرف ایران بات کرنے کی مذاکرات کو شروع کرنے کی بات اور پیش رفت کی بات کر رہا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ دباؤ بنانے بنجامن نیتن کے ساتھ ایرانی تیل پر دباؤ بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ کر کیا رہا ہے ایران اور اسرائیل، اس ویڈیو کے ذریعے پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ تہران کے خلاف مربوط پیش رفت ظاہر کرنے والے اقدام کے طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن نے ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حکمت عملی میں چین کو ایرانی تیل کی برآمدات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب واشنگٹن کی جانب سے سفارتکاری کی ناکامی کی تنبیہ کے درمیان جوہری مذاکرات بھی جاری ہیں۔ چین کو تیل کی فروخت کے حوالے سے امریکی حکام کے حوالے سے ویب سائٹ نے نقل کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجامن نیتن نے ایران پر معاشی دباؤ میں اضافے بالخصوص چین کو تیل کی فروخت روکنے کے حوالے سے اتفاق کیا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر پوری قوت سے عمل درآمد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ یہ مہم جاری جوہری مذاکرات کے ساتھ ساتھ چلے گی، جبکہ سفارتکاری کی ناکامی کی صورت میں کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی تعیناتی کو بھی تقویت دی جائے گی۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا بھی کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ان دونوں ممالک کا مقصد ہے۔ حکام کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجامن نیتن اس حتمی ہدف پر متفق ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے، تاہم اس کے حصول کے طریقہ کار پر دونوں میں اختلافات پایا گیا ہے۔ اختلافات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بنجامن نیتن کا موقف ہے کہ ایران کے ساتھ کسی اچھے معاہدے تک پہنچنا ناممکن ہے، اور انہوں نے کسی بھی دستخط شدہ معاہدے پر تہران کی پاسداری کے حوالے سے شک کا اظہار کیا۔ تو دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مہمان کو بتایا ہے کہ وہ معاہدے کا ایک موقع دیکھ رہے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ممکن ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ گزشتہ دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مشیروں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر سے معاہدے کے امکانات کا جائزہ لینے کو کہا۔ دونوں مشیروں نے بتایا ہے کہ گزشتہ تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی تسلی بخش معاہدے تک پہنچنا مشکل ہے، تاہم انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ایرانیوں کے لہجے میں اب تک لچک دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ وہ سخت موقف برقرار رکھتے ہوئے مذاکرات جاری رکھیں گے۔ مذاکرات کا دوسرا دور کے حوالے سے بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کی جنیوا میں منگل کے روز ایک ایرانی وفد سے ملاقات طے ہے، جو کہ مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ اس سے قبل رواں ہفتے عمانی وزیر خارجہ کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ ایک امریکی عہدیدار نے واضح کیا ہے کہ اب گیند ایران کے کورٹ میں ہے اور واشنگٹن ایسا کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا جو اس کی شرائط پر پورا نہ اترتا ہو۔ اسی تناظر میں ایک ایرانی صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر امریکی تجویز میں 3 سے 5 سال کے لیے یورینیم کی افزودگی روکنے اور 450 کلو گرام اعلیٰ افزودہ یورینیم ایران سے باہر منتقل کرنے کی شرط شامل ہے، تاہم ایک امریکی عہدیدار نے ایسی کسی پیشکش کی تردید کر دی ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کا نفاذ بھی کہیں نہ کہیں ایک بڑا مسئلہ مانا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 دن قبل کے انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے جو وزرائے خارجہ اور تجارت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارتی لین دین کرنے والے کسی بھی ملک پر 25% تک کسٹم ڈیوٹی لگانے کی سفارش کر سکیں۔ اس اقدام کی زد میں چین بھی آ سکتا ہے اگر اس نے ایرانی تیل کی خریداری جاری رکھی۔ تاہم بیجنگ پر ڈیوٹی کا نفاذ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے، خاص طور پر جب امریکہ اہم معدنیات کی فراہمی برقرار رکھنے اور اپریل میں بیجنگ میں ہونے والے متوقع سربراہی کانفرنس کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی عالمی منڈیاں خطے میں کسی بھی ایرانی اشتعال انگیزی کی صورت میں تیل کی سپلائی متاثر ہونے کے خدشے پر پریشان ہیں۔ ایران کی 80% سے زائد تیل کی برآمدات چین کو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چین نے خریداری میں کمی کی تو تہران پر معاشی دباؤ کئی گنا بڑھ جائے گا، جو اسے اپنے جوہری معاملے پر مزید مراعات دینے پر مجبور کر سکتا ہے۔